صدیق عالم کی کہانی رات کس قدر ہے دراز، یادم آیت ز زلف او اے دل، باز گوئی بما شبست دراز۔ خسرو۔ یہ ایک جادوئی پیڑ تھا۔ اس کے پھول سرنج کی طرح لامبے تھے اور اس پیڑ سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی جو آدمی کو خواب دیکھنے پر مجبور کرتی۔ یہ پیڑ میرے نانا کے باغ میں ایک اونچی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اپنے آخری دن گن رہا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف جہاں پرانا تالاب تھا، کچے راستے پر بیل گاڑیوں کے پہیے چرخچوں کیا کرتے۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کی سلاخوں کو تھامے کھڑا اس درخت کو دیکھا کرتا اور سوچتا اگر یہ پیڑ نہ ہوتا تو یہ ناقص سا باغ جس کے زیادہ تر پیڑ بوڑھے ہو چکے ہیں کتنا مضحکہ خیز نظر آتا۔ یہ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنا 12ویں کا امتحان پاس کیا تھا اور اب کچھ دنوں کے لیے نانا کے گھر آ گیا تھا۔ ہمیں نانا کے گھر کے لیے ٹرین میں ساری رات کا سفر طے کر کے الگ صبح ایک بڑے اسٹیشن میں اترنا پڑتا جہاں مسافروں کی ریل پیل ہوتی۔ وہاں ہمیں لینے کے لیے ایک چھوٹی ٹرین آتی جو بجلی اور ڈیزل کے اس دور میں بھی اسٹیم کی طاقت سے چلا کرتی۔ اس ٹرین کے راستے میں ندیاں، نالے اور ہرے بھرے کھیت بکھرے پڑے تھے جن پر لوہے کی پٹریاں بل کھاتی ہوئی افق تک چلی گئی تھیں۔ ٹرین کے اندر لکڑی کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے کھڑکیوں سے باہر نیلے پہاڑوں کی طرف تاکتے ہوئے اکثر ہمیں لگتا جیسے یہ ٹرین ہوا کے دوش پر سوار ہو۔ یہ ٹرین گھونگے کی رفتار سے چلتی ہوئی کئی گھنٹے بعد زیادہ تر غروب آفتاب سے تھوڑی دیر قبل ہمیں نانا کے قصبے کے اجاڑ سے اسٹیشن میں اس کے سنسان پلیٹ فارم پر چھوڑ جاتی۔ اس پلیٹ فارم پر مسافروں کے لیے کوئی سائبان نہ تھا، صرف انگریزوں کے زمانے کی ایک بیرک نما عمارت تھی جس کے اندر اسٹیشن ماسٹر کا دفتر تھا۔ میں اس کے پلیٹ فارم پر کھلے آسمان کے نیچے اپنا رکسیک پیٹھ پر تھامے اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک ٹرین دھواں اگلتی ہوئی اپنی ٹنل میں نہ کھو جاتی جو اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور واقع تھی۔ رکسیک پیٹھ پر سنبھالے میں جب اس کا مصروف اسٹیشن سے باہر آتا تو سوچتا یہ سفر اتنا برا تو نہیں۔ اور پھر نانا کے باغ میں کتنے انواع و اقسام کے پیڑ پودے بکھرے پڑے ہیں جن کے الگ الگ چہرے ہیں، الگ الگ تاریخیں ہیں۔ گرچہ حال کے برسوں میں ان میں سے کچھ پرانے پیڑ جنہیں اندر سے دیمک نے کھوکھلا کر ڈالا تھا کاٹ ڈالے گئے ہیں۔ میرے نانا کبھی اپنے قصبے سے باہر نہیں گئے، انہوں نے کبھی اخبار نہیں خریدا۔ ان کے ملاقاتی قصبے سے باہر کی دنیا کے بارے میں ان سے کسی طرح کی گفتگو نہ کر پانے کے سبب قصبے کے گلی کوچوں، اس کے گھر آنگن، آس پاس کے میلوں ٹھیلوں اور پرب تہوار میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کرنے پر خود کو مجبور پاتے۔ نانا لامبے قد کے ایک تندرست اور بلا کے محنتی انسان تھے۔ ان کی کشادہ پیشانی اور دانشمند آنکھوں سے ایک سماسا بندھ جاتا۔ ان کی نماز کی ادائیگی قابل دید تھی اور جب ان کے بارے میں ساری باتیں کہہ لی جاتی تو ایسا لگتا جیسے ابھی بھی کہنے کے لیے بہت کچھ باقی رہ گیا ہو۔ جب بجلی کے مینار ہمارے کھیتوں میں پہلی بار کھڑے کیے گئے، انہوں نے اپنی یادداشت کے کونوں کو کھنگالتے ہوئے ایک دن دسترخوان پر کہا تھا تو کسان بہت بے چین نظر آئے۔ کسی نے انہیں غلط سمجھا دیا تھا کہ کھیتوں میں ان کے بدولت کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے۔ گرچہ ہمیں اس میں یقین نہ تھا مگر ان کی تشفی کے لیے ہمیں چھوٹی ٹرین میں بیٹھ کر محکمہ برقیات کے اسسٹنٹ انجینئر کے پاس جانا پڑا جو ہمارے قصبے کا انچارج تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ رہ رہ کر اس کی یادداشت کھو جاتی اور وہ ہفتوں اپنے گھر میں بیٹھا رہتا۔ شاید اس کی ازدواجی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے آفس میں ہم سے ملنے سے انکار کر دیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی بار شہر جا کر اس کے اوپر کے افسر کے سامنے اپنی بات رکھوں گا۔ ہم کئی مہینے تذبذب میں مبتلا رہے۔ کسان دھات کے ان ڈھانچوں سے خوفزدہ جو کھیتوں میں کسی دیو کی طرح اپنے آہنی ہاتھ پھیلائے بجلی کے تار اٹھائے کھڑے تھے، اپنی دانست میں ان سے ایک محفوظ دوری قائم رکھتے اور ان کی طرف نہ تاکتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہا کرتے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے نیچے جانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اور تب ایک دن انہوں نے اس اسسٹنٹ انجینئر کو دیکھا۔ وہ اپنے دانتوں کے بیچ ایک پیچکش دبائے ایک مینار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بجلی کے جھٹکے سے گر کر مارا گیا۔ پھر کسانوں نے ان ڈھانچوں کا کیا کیا؟ میں نے سانس روک کر پوچھا تھا۔ کس میں ہمت تھی کہ ان کے قریب جائے؟ نانا نے جواب دیا۔ آج بھی یہ دھات کے مینار اپنے بجلی کے تار اٹھائے اپنی جگہ کھڑے ہیں، گرچہ اب کسان ان سے خوف نہیں کھاتے اور عین ان کے نیچے کھڑے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ میرے بچے، وقت دھیرے دھیرے انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ میں نانا کی باتیں غور سے سنتا مگر جانے کیوں مجھے ان کی باتوں پر یقین نہ آتا۔ میں سوچتا
ایک ایسا آدمی جو زندگی میں کبھی اپنے قصبے سے باہر نہ گیا ہو، اس سے کسی طرح کی دانشمندی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اندرونی برآمدے میں کھڑا میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا جب چاند نے اپنی نقرئی چادر سے اس جادوئی پیڑ کو ڈھک لیا۔ اسے جادوئی پیڑ اس لیے کہا جاتا کیونکہ اس پر جگنو کثیر تعداد میں اترا کرتے اور اس کے سیرنج نما پھولوں کا رس پینے کے لیے مڑی ہوئی چونچ والی ارغوانی رنگ کی چڑیاں آتی۔ نانا انہیں گلدم کے نام سے پکارتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان چڑیوں کا تعلق شکر خورے کی نسل سے تھا۔ ان میں سے کبھی کبھی کوئی چڑیا کوئی پتلی سی ٹہنی کو اپنی چونچ سے تھام کر دیر تک ہوا میں جھولتی رہتی۔ میاں کچھ سوچت ہیں؟ مجھے ایک نحیف آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا برآمدے کے بینچ پر نانا کے کوچوان بیٹھے تھے۔ وہ ایک دنیا سے شکست کھایا ہوا بوڑھا آدمی تھا جس کی ٹھوڑی سینے پر ٹکے ہونے کے سبب کھچڑی داڑھی سامنے کی طرف مڑ گئی تھی۔ اس نے پشت در پشت اس گھر کا نمک کھایا تھا۔ ہاں بھیا جی، آپ کچھ سوچ رہے ہو، یہ رات بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یہاں کوئی رات بری نہیں لگتی، میں نے جواب دیا۔ کیا ہم اپنے شہر سے بھاگ کر اس لیے آتے ہیں کہ یہاں راتیں بری نظر آئیں؟ کیا شہر میں راتیں اتنی بری ہوتی ہیں؟ بہت بری، میں نے کہا۔ وہاں ایک خوف کا ماحول قائم رہتا ہے جو رات آتے ہی اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں کیا کھونا پڑتا ہے۔ کیا واقعی؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی جیسے اسے اس بات کا یقین نہ ہو، اور استبل کی طرف چلا گیا۔ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کی مسکراہٹ کچھ بے معنی سی لگی۔ میں نے جادوئی پیڑ کی طرف دیکھا، وہاں جگنو کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ برآمدے کے آخری سرے تک چل کر میں اجڑے ہوئے لان میں اترا اور ٹہلنے لگا۔ باہر کی ہوا سے میں اپنے پھیپھڑوں کو تازہ دم کر رہا تھا جب میں نے دیکھا ایک آدمی اس جادوئی پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کون ہے آپ؟ میں نے اس کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس جادوئی پیڑ سے دور رہنا ہی اچھا ہے، میں نے نرم دلی سے کہا۔ اچھا، اس نے جواب دیا۔ اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ قدرے مضطرب نظر آیا۔ تو یہ ایک جادوئی پیڑ ہے، اس پیڑ میں کیا جادو ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پتے 12 ماہ گرتے رہتے ہیں اور اس پر جگنو کے غول اترتے ہیں۔ یہی نہیں، ارغوانی رنگ کی گلدم چڑیاں اس کے پھولوں کا رس پینے آتی ہیں۔ پتوں کا سارا سال گرنا، اسے تو میں سمجھ سکتا ہوں، مگر جگنو غول کی شکل میں نہیں اترا کرتے، یا اترتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ واقعی؟ وہ زور سے ہنسا اور پیڑ سے الگ ہوتا نظر آیا۔ میں تمہارے نانا کا قانونی مشیر ہوں، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں۔ مجھے اس باغ میں ایک آدھ جگنو دکھائی تو دیے، مگر کبھی کوئی جگنو کا جھنڈ نظر نہ آیا۔ ویسے میں ایک ایسے پیڑ کو جانتا ہوں جو میرے شہر میں ایک سنسان سڑک پر کھڑا ہے۔ اس کے پتے سارا سال جھڑتے رہتے ہیں، بلکہ کسی خاص دن درخت کے سارے پتے آدھے گھنٹے کے اندر دیکھتے دیکھتے جھڑ جاتے ہیں اور زمین پر پتوں کا قالین سا بچھ جاتا ہے۔ اس پیڑ کے عجیب و غریب رنگ کے پھول اس کے موٹے تنے پر جھاڑیوں کی شکل میں اگ آتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان کا کیا کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مویشی تک ان پھولوں کو سونگھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم برآمدے کی طرف واپس لوٹ رہے تھے جب ان کا بلاوا آ گیا۔ انہوں نے لاچارگی سے کندھے ہلائے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نانا کے ذاتی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کے تعاقب میں تھوڑی دور گیا، پھر ان سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا، اس گھر میں تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اس جادوئی پیڑ کی گفتگو کی جائے؟ کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ میں انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے اپنے ہی شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے چکا تھا۔ یہ انجینئرنگ کالج نیا کھلا تھا اور شہر سے کافی دور واقع تھا۔ وقت بچانے کے لیے ابو نے مجھے ایک موٹر سائیکل خرید دی تھی جس پر بیٹھا میں ہوا کے دوش پر سوار اڑا کرتا۔ یہی نہیں، میں نے فریدہ سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ فریدہ جو سانولے رنگ کی ایک مریل سی بے وقوف لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں سے ہمارے گھریلو تعلقات تھے۔ میں اسے پسند کرتا تھا، خاص طور پر اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو جن سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکلتی رہتی۔ ہمارا محلہ مسلمانوں کا تھا، اس کے گلی کوچے ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے، نالوں کی سڑاند اور بیف ہوٹلوں سے مہکتے رہتے، بچوں کی گالیوں، رکشوں کی گھنٹیوں اور اذانوں سے گونجتے رہتے۔ فریدہ اور ہم ایک ہی اسکول سے پڑھ کر نکلے تھے اور اب وہ لڑکیوں کے کالج میں BA میں داخلہ لے چکی تھی، جبکہ میں شہر کے دوسری طرف ایک دوسری طرح کے کالج میں پڑھ رہا تھا جو نہ صرف کافی بڑا تھا بلکہ اس کا اپنا خود کا ایک ہاسٹل تھا۔ اس میں دور دور سے لڑکے پڑھنے آتے۔ مجھے اس کالج کے پیڑ پسند نہیں تھے، ان میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ یہ پیڑ نئے تھے، اس لیے ان میں ابھی شاخیں نمودار نہیں ہوئی تھیں۔
सदा बहार पेड़ों की नस्ल से उनका ताल्लुक होने के सबब पत्ते मुश्किल से टहनियों से नीचे उतरते और हमारे कॉलेज में एक पेड़ भी नहीं है। फरीदा ओढ़नी का पल्लू सर पर लेते हुए बोली। मैंने महसूस किया था कि अब मुझे देखते ही वो ये अंदाज अपना लेती। पुराने दरवाज़ों दरीचों वाला एक माचिस का डिब्बा जिसके कमरे बिरयानी से महकते रहते हैं। मुझे पता था वो जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी वो एक मुस्लिम इदारा था जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन शादी या वलीमा या अकीक़ा या सुन्नत या मीलाद या मुशायरा या सालगिरह या मजहबी इज्तिमा हो जाया करता। इसके मुकाबले में हमारा कॉलेज साफ़ सुथरा था, शहर से दूर जहाँ इन चीज़ों की इजाज़त न थी। गरचे मुझे उसके पेड़ पसंद न थे। ऐसे दरख्तों के मुकाबले में जो हमें नापसंद हो, दरख्तों का ना होना ज़्यादा अच्छा है। मैं उसका दिल रखने के लिए कहता और उसके चेहरे की तरफ ताकते हुए हैरानी से सोचता, मेरी मोहब्बत के इजहार के बाद भी वो बदल क्यों नहीं गई थी? वो क्यों वही बेवकूफ़, मरियल, सांवले रंग की, बेबाक मगर रोशन आँखों वाली फरीदा थी जिन पर मैं मर मिटा था। मुझे संजीदगी से उसे एहसास दिलाना होगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है और उसे उसके हस्ब हाल बदल जाना चाहिए। मगर फरीदा दिन ब दिन और भी बेवकूफ़ और भी मरियल होती जा रही थी और उसकी मुनासबत से उसकी आंखें और भी रोशन होती जा रही थीं। उसके बाप की दवा की एक बहुत छोटी सी दुकान थी जहां बैठा वो मक्खियां मारा करता। वो अपने ढेर सारे भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अक्सर वो अपनी दोनों रोशन आंखों को बंद करके मुझसे सवाल किया करती, तुम सिर्फ 2 भाई बहन क्यों हो? तुमने पूछते वक्त आंखें क्यों बंद कर ली हैं? कहाँ? वो आंखें खोल देती और मैं हैरान रह जाता क्योंकि उन्हें खोलने के बाद मुझे ऐसा लगता जैसे वो एक दूसरी लड़की में बदल गई हो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी, उसने फिर से आंखों को बंद करते हुए कहा। तुम ये क्यों जानना चाहती हो? मैंने उंगलियों से उसके पपोटों को खोलने की कोशिश की। शायद मुझे बंद आंखों वाली फरीदा पसंद न थी। मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ झटक दिया, और हाल यह है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने कहा, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरे दिल में क्या है? वो हंसती। दिल में क्या होता है? अजीब हो तुम। क्या दिल में कुछ होना ज़रूरी है? क्या कुछ हुए बगैर दिल दिल नहीं होता? अक्सर मुझे लगता फरीदा इतनी बेवकूफ़ नहीं जितनी वो नज़र आती है, या जितनी मैं उसे समझता हूँ। मेरा उसके घर में आना जाना इतने दिनों का था कि किसी को हमारे बारे में सोचने की फुर्सत न थी। वो लोग एक पुराने पुश्तैनी मकान में रहते थे जिसकी दीवारें शिकस्ता हो चुकी थीं और दरवाजे और दरीचे अपने सारे रंगो रोगन से महरूम मायूसी से झुक से गए थे। उसकी माँ हमेशा की बीमार एक जावेदा तौर पर हामिला औरत थी। कभी कभी मुझे लगता है तुम अपनी माँ हो, मैं उसे चिढ़ाने के लिए कहता, मगर शादी के बाद क्या तुम भी इतने सारे बच्चे पैदा करोगी? अगर कर लूँ तो, वो जवाब देती। अरे हाँ, फिर तो मेरे बच्चे तुम्हारे जैसे बड़े कॉलेज के बजाय बिरयानी से महकते स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते नजर आएंगे। मुझे उसका बच्चों के बारे में इस तरह खुलकर गुफ्तगू करना अच्छा लगा था, गरचे ये उसकी फितरत के खिलाफ न था। उसकी इस बेबाकी ने तो मेरा दिल मोह लिया था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरे दिल का हाल जानती है, मगर कोई बड़ी वजह उसे आगे बढ़ने से रोकती है। एक दिन वो बुरी तरह बीमार पड़ी और मरते मरते बची। मैंने उसके घर जाना छोड़ दिया था। मुझसे उसका बिस्तर में पड़े रहना देखा न जाता। उसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया भी न गया। घर ही में नीम हकीमों के जरिए उसका इलाज चलता रहा और धीरे धीरे वो तंदुरुस्त हो गई। बीमारी के बाद मैंने महसूस किया उसकी दोनों आंखें, जिनके गिर्द सियाह हल्के पड़ गए थे, पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई थीं, जैसे उन्होंने खौफ को बहुत करीब से देख लिया हो। वो फिर से कॉलेज जाने लगी। शुरू रिक्शा में, फिर पैदल, फिर एक दिन उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझे खबर मिली कि उसकी शादी तय कर दी गई है। मुझे शदीद झटका लगा। अभी तो हम सिर्फ तालिबे इल्म ही थे, क्या इतनी जल्द ये सब कुछ होना ज़रूरी था? अहमद क्या करे? उसकी इतनी सारी लड़कियां हैं, एक एक करके सबको निपटाना तो होगा। मेरे बाप ने खाना खाते खाते अम्मा से कहा, लड़के वालों का मुर्गी का बड़ा कारोबार है, लड़का तलाकशुदा है, दहेज वगैरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बहुत बड़ा कुंबा है और बड़े पुराने ख्यालात के लोग हैं। कॉलेज के उकता देने वाले दरख्तों के नीचे चलते चलते अक्सर मैं सोचता रहता, कितनी जल्द सब कुछ बदल जाता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, माएँ बन जाती हैं, मगर ये पेड़ कहीं नहीं जाते, अपनी जगह खड़े एक से पत्ते, एक से फल फूल उगाते रहते हैं। मैंने सर उठाकर उन पेड़ों का एक बिल्कुल ही नई नज़र से जायज़ा लिया जो कतार दर कतार खड़े हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मुझे पहली बार उनसे एक अजीब उनसियत का एहसास हुआ। ये पेड़ जो कभी नहीं बदलते कितने वफादार होते हैं। इनके होते हमें किसी महरूमी का एहसास नहीं होता।
میرے کالج کے دوست ان پیڑوں کے نیچے کھڑی لڑکیوں پر آوازیں کستے، مگر پیڑ اپنی جگہ خاموش کھڑے رہتے، ایک ایسی دریا دلی کے ساتھ جیسے ان کے سامنے یہ دنیا ایک بازیچہ یا اطفال ہو۔ برسات کی پہلی بارش ہو چکی تھی جب ہاسٹل کے باہر فٹ بال کے میدان میں لکڑی کے سٹینڈ پر بیٹھے بیٹھے میں نے سگریٹ کا پہلا کش لیا۔ براوو! میرے ساتھیوں نے مجھے کھانستے دیکھ کر میری پیٹھ تھپ تھپا کر تالیاں بجائیں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ میں نے مزید کئی کش لگائے۔ اب مجھے اپنے پھیپھڑوں میں گرمی اور راحت کا احساس ہو رہا تھا۔ جانے کیوں اس ایک سگریٹ کے بعد میری دنیا جیسے بدل سی گئی تھی۔ میں ایک نیا انسان بن گیا تھا۔ تمہیں اس لڑکی کی عزت کرنی چاہیے، بعد میں میرے قریبی ساتھی نے کہا، جو اول نمبر کا پڑھائی چور تھا اور مجھ سے 4 برس بڑا ہونے کے باوجود ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ہمراز ہو گئے تھے۔ اس نے تمہیں ایک امتحان سے بچا لیا۔ مجھے پتا ہے، میں نے جواب دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کا مقروض ہو گیا ہوں، لیکن جب میں نے ایک بار یہ بات قبول کر لی تو میرے دل میں ایک مجرمانہ احساس نے گھر کر لیا۔ کیا اس پورے عرصے میں جب میں اس کے لیے آہیں بھر رہا تھا میں ایک درندہ تھا؟ شاید میرا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا، فریدہ نے میری محبت سے منہ موڑ کر مجھے ایک امتحان سے بچا لیا تھا۔ اس احساس نے مجھے نئے سرے سے اس کے طلسم میں گرفتار کر لیا۔ میں اس کے گھر جانے لگا تھا، مگر اب میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پاتا، گرچہ اس کی شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ تم موٹر سائیکل اتنی تیز نہ چلایا کرو، ایک دن فریدہ نے مجھ سے کہا۔ میں نے سنا ہے تم سگریٹ بھی پینے لگے ہو۔ میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ ساری دھمکیاں اپنے شوہر کے لیے مخصوص رکھو۔ تمہیں ایک ضدی لڑکی کی سخت ضرورت ہے جو تمہیں راہ راست پر لائے، تمہارا مزاج درست کرے۔ اس نے کھلکھلا کر ہنسنے کی کوشش کی، مگر مجھے اس کا ہنسنا اچھا نہ لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پیتل کی گھنٹی کو گیلی لکڑی سے پیٹ رہا ہو۔ تم اب بھی بیمار ہو، تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور شادی کے بعد تم مر جاؤ گی۔ سب لوگ مر جاتے ہیں، کچھ شادی سے پہلے، کچھ شادی کے بعد، اور کچھ لوگ شادی پر شادی کرتے رہنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ مذاق نہیں، میں نے ضد کے ساتھ کہا۔ تم اس شادی سے انکار کر دو، کیا شادی ہی زندگی میں سب کچھ ہے؟ اور میں نے سنا ہے تم جہاں بیاہی جا رہی ہو وہ بہت ہی قدامت پرست لوگوں کا گھرانہ ہے۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خود ہم کہاں کے الٹرا ماڈرن ہیں۔ پھر جہنم میں جاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا، اپنی موٹر سائیکل کی رفتار اور تیز کر لی اور مضافات کی سنسان سڑکوں اور جنگلوں میں پیٹرول پھونکتا پھرا۔ میں کسی تالاب یا ندی کے کنارے یا ٹیلے پر موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کی ڈھلان میں لیٹا گھنٹوں سگریٹ پھونکتا رہتا، یہاں تک کہ میں ایک بے حس و حرکت مورتی میں ڈھل جاتا اور چڑیاں پھدکتے ہوئے میرے بالکل قریب آ جاتی، بلکہ میرے سائے میں گھس کر دھوپ سے کملائی ہوئی گھاس کے اندر کیڑے مکوڑے چگنے لگتی۔ میں سوچتا، یہ چڑیاں ہم انسانوں سے زیادہ آزاد ہیں، یہ صرف آج میں زندہ رہتی ہیں، ان کے ذہنوں پر مردہ صدیوں کا بوجھ نہیں ہوتا، یہ یا تو آزاد رہتی ہیں یا مر جاتی ہیں، یا پکڑ کر کسی پنجڑے میں بند کر دی جاتی ہیں۔ مجھے اپنے پیچھے سے فریدہ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر موڑ کر دیکھا، دور تک کھیت، راستے اور میدان، اور ان پر اگے ہوئے پیڑ پودوں اور جھاڑیوں کے علاوہ کہیں پر کچھ بھی نہ تھا، نہ کہیں آدم نہ آدم زاد۔ میں نے نیم جلے سگریٹ کو ہونٹوں کے بیچ دبا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اڑتے ہوئے بادلوں کی دھند میں سما گیا۔ فریدہ کی شادی میں میں بری طرح مصروف رہا۔ اس کے سسرال والوں کا کافی بڑا کنبہ تھا، باراتیوں کا تانتا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جسے دیکھو اپنا ہانڈی جیسا پیٹ اٹھائے دندناتا چلا آ رہا تھا۔ میں ساری رات ان کی خاطرداری میں مصروف رہا۔ صبح فریدہ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے گھر کے آنگن میں شامیانہ لگا کر صبح کے ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں میں دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مہمانوں کو ناشتہ کروانے میں لگا ہوا تھا۔ جب مجھے فریدہ کی رخصتی کی خبر ملی، ایک لڑکے کے ذریعے گھر والوں نے مجھے بلا بھیجا تھا تاکہ اس آخری رسم کے وقت میں موجود رہوں، لیکن مجھے پتا تھا یہ گھر کے لوگوں سے زیادہ فریدہ کا کارنامہ تھا۔ جانے کون سی وجہ تھی کہ اس آخری وقت میں اسے میری ضرورت آن پڑی تھی۔ میں نے سبزی کا ڈونگا ایک شخص کے ہاتھ میں تھمایا، باہر سڑک کے کنارے کھڑی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سنسان گلی کوچوں کے اندر سے تیر کی طرح نکلتے ہوئے شہر کے باہر چلا گیا۔ میرے خدا، کیا میں اپنے سائے سے بھاگ رہا تھا؟ مجھے اس کا بھی احساس نہ تھا کہ موٹر سائیکل میں تیل برائے نام تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا جب میں پیٹرول سے خالی ٹینک کے ساتھ موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا گھر واپس لوٹا۔ میں 2 دن تک گھر سے باہر نہ نکل سکا۔ تیسرے دن بند کالج مجھے کچھ زیادہ ہی سنسان لگا، جیسے اچانک سب لوگ مجھے اس سیارے پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ کالج کا ہاسٹل سنسان پڑا تھا، جس کے برآمدے پر بیٹھا میں
दो रूया पेड़ों की तरफ ताकता रहा। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन पेड़ों का तिलिस्म हमेशा हमेशा के लिए खो गया हो। नहीं, तुम मेरी महरूमी का अजाला नहीं कर सकते, मैंने उन्हें अपने हाथ से रद्द करते हुए कहा। यह कॉलेज में मेरा आखिरी साल था। शादी के बाद मैं फरीदा से दूर दूर रहा। मुश्किल से हमारी मुलाकात होती। आखिरी बार मैंने उसे देखा तो उसका हमल साफ नजर आ रहा था, मगर उसके चेहरे की हड्डियां दूर से भी पढ़ी जा सकती थीं। तुम खाना पीना ठीक से नहीं करती। मैंने सुना है तुम्हारे मियाँ का मुर्गी का कारोबार है, अच्छा खासा पैसा है तुम लोगों का। मैंने एक दिन तंग आकर उससे कहा, वैसे मरने के लिए शादी करना ज़रूरी न था, तुम घर में भी ये काम कर सकती थी। क्या खाने पीने से ही आदमी तंदुरुस्त हो जाता है? उसने फिर से हंसने की कोशिश की। वही पीतल की घंटी पर गीली लकड़ी की चोट। मैं कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ। कॉलेज के बाद एमटेक की डिग्री के लिए बड़ा शहर चला गया। मैं बहुत कम घर आता और फौरन वापस कॉलेज लौट जाता। देखते देखते और भी 2 बरस गुजर गए। इन 2 बरसों में फरीदा की मुतवातिर 2 बेटियां पैदा हुईं। मैं एमटेक की पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था जब उसकी तीसरी बेटी की पैदाइश की मुझे खबर मिली। मैं इम्तिहान देकर कुछ दिनों के लिए घर लौटा था जब मुझे ये खबर मिली थी। शायद उसके ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे थे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि लड़की को बचपन में तपे दिक की बीमारी थी और शादी के वक्त ये बात छुपाई गई थी। फरीदा को बचपन में कोई बीमारी थी, मुझे इस बात का पता न था। वो तो हमेशा से एक मरियल सी लड़की रही थी। उसके पास बीमार पड़ने के लिए जिस्म कहाँ था। जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो सारे गड़े मुर्दे निकल आते हैं। अब्बा ने मुझे बताया, सारी कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ लड़कियों की होती हैं और लड़के वो तो सारे के सारे दूध के धुले होते हैं। फरीदा भी तो कम नहीं। मेरी माँ ने पान चबाते चबाते कहा, ठीक से खाना पीना करे, तंदुरुस्त रहे, जब देखो बाप के घर आकर पड़ी रहती है। 3 लड़कियां, बेचारे उसके ससुराल वाले कब तक बर्दाश्त करें? क्या ये उसके हाथ में है? मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ गया और मैं मोटरसाइकिल निकाल कर, जो अब ज़्यादातर बेकार पड़ी रहती, उसके चक्कों में हवा भरवा कर टैंक फुल किया और फरीदा के ससुराल की तरफ चल पड़ा। यह शहर के कील खाने वाला इलाका था जिधर से ट्रेन की पटरी गुजरती थी। इसके दूसरी तरफ नाहमवार ढलानों पर कबायलियों के गांव आबाद थे। वहां गन्ने के खेत थे और गंदे नालों के किनारे सुअर लोटा करते। एक छोटा सा खपड़ैल के छप्पर वाला चर्च भी था जो अपनी कंक्रीट की सलीब उठाए खड़ा था। मैं मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर रहा था जब मुझे चर्च की घंटी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, जो इंजन के बंद होते ही फौरन थम गई। मगर यह मेरा वहम भी हो सकता था। उन लोगों का घर 1 मंजिला था। सामने एक बड़ा सा आंगन था जो बेकार पड़ा था। उस आंगन में किसी पेड़ पौधे का नामो निशान न था। मेरा दिल धक से रह गया। फरीदा ने मुझे अंदर बुला लिया। यह अजीब घर था। जिधर भी देखो सुर्ख पकों के तंग बरामदे, उन पर खुलते बेरंग दरवाजे, जगह जगह पेड़े, चिलमचियाँ, अलमुनियम के बधने, चारपाइयाँ, मोंढे। दरवाज़ों पर पर्दे पड़े पड़े गलीज हो रहे थे। शायद घर के अफराद उन्हें तौलिया के तौर पर भी इस्तेमाल करते हों। कई सुतूनों से बकरियां बंधी थीं और अपनी भनाड़ी और पेशाब से अंदर के पुख्ता सहन को गीली कर रही थीं। उस घर के अंदर पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नाक भी कितनी परेशान कुन चीज़ है। फरीदा को देखकर मैं हैरान रह गया। फरीदा के अंदर से लड़की पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो एक औरत में बदल गई थी। उसके बाल भी हल्के हो गए थे और दोनों गाल पिचक जाने के सबब दांत बाहर निकल आए थे। तुम एक लड़का पैदा क्यों नहीं कर देती? मैंने छूटते ही कहा, तुम्हारा और काम क्या है? कोशिश तो कर रही हूँ। उसने हंसने की कोशिश की। लकड़ी कुछ और गीली हो गई थी। घंटी की आवाज़ बिल्कुल धीमी थी। वो तो साफ नजर आ रहा है। मैंने तिपाही पर रखे समोसों और जलेबियों की तरफ ताकते हुए कहा, जिन्हें मैंने छुआ तक न था। जलेबियों पर शक्ल जमकर सफ़ेद हो गई थी। नौज़ायदा बच्ची पलंगड़ी पर एक किनारे पड़ी सो रही थी। दोनों बच्चियां घर में इधर उधर होंगी। मेरी दूसरी बच्चियों को देखोगे नहीं? फरीदा बोली। कुछ खाते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बच्चियां देखने नहीं आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं उसकी तरफ नहीं ताक रहा था। और मैं कुछ खाने भी नहीं आया हूँ। इंजीनियर हो गए हो, अब दूसरी दुनिया हो गई है तुम्हारी। हाँ, हो गई है। तुमसे मतलब? मैंने तिलमिलाकर उठते हुए कहा। और तुम जल्द से जल्द एक लड़का पैदा कर दो, वरना बेटी जनते जनते मर जाओगी। क्या बेटी बनकर पैदा होने के बाद मरना कोई मानी रखता है? मुझे अपने पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी और मेरे पैरों पर जैसे जंजीर सी पड़ गई। मैंने मुड़कर देखा। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों में आंसू की लकीरें बन रही थीं। मैं भागता हुआ अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा और फिर वही खेत, जंगल, मैदान, बादल, चिड़ियाँ। मैं एक घास से ढके मैदान में एक पेड़ के साए में पेट के बल लेटा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार अपनी मुट्ठियां भींच लेता। मेरा जी चाहता मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ खुदा तक चला जाऊं और
خزاں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میرے چاروں طرف سوکھے پتے اڑ رہے تھے۔ ہوا جیسے مجھ سے سرگوشی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے کسی سے کیا لینا۔ میں اسی شام واپس بڑا شہر لوٹ گیا۔ اس کی چوتھی لڑکی کی ولادت کی مجھے اطلاع ملی تو میں ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی فرم میں ملازمت لے چکا تھا اور اس کام نے میری ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اس واقعے کو اپنے ذہن سے دور کر دیا۔ حق بحقدار رسید۔ اب کبھی کبھار ہی میں اپنے شہر جاتا اور جاتا بھی تو 1-2 دن کے لیے، اور زیادہ تر گھر میں پڑے پڑے انگریزی ناول پڑھنے میں وقت گزار دیتا، جنہیں اسی مقصد سے میں اپنے ساتھ لایا کرتا۔ پھر رکسیک پیٹھ پر لاد کر سیدھے اسٹیشن کی راہ لیتا۔ وقت گزرتا رہا۔ میری چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی۔ شادی کی بھیڑ بھاڑ میں نے فریدہ کو اپنی چاروں بیٹیوں کے ساتھ دیکھا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، آنکھیں زرد ہو رہی تھیں، اس کے کچھ اور بال جھڑ گئے تھے۔ شادی کے دوران ہم میں بہت کم باتیں ہوئیں۔ میری بہن کی رخصت کا تیسرا دن تھا۔ اسے ولیمے کے فوراً بعد اپنے شوہر کے ساتھ جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں وہ ڈاکٹر تھا۔ ہم تقریباً آدھی رات کو اسٹیشن پر انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں بستر پر گرتے ہی گہری نیند سو گئے تھے۔ صرف میری آنکھوں میں نیند کا کوسوں دور تک پتہ نہ تھا۔ آخر کار میں بستر سے نکل آیا اور باقی رات میں نے گھر کے سونے آنگن میں ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ صبح سورج نمودار ہو چکا تھا اور شاخوں کے اندر چڑیاں چہچہانے لگی تھیں جب مجھے گہری نیند نے آ دبوچا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اپنے پرانے کالج کی طرف چل پڑا۔ سورج بادلوں کے سبب آسمان میں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کالج کے آس پاس کے سارے کھیت غائب ہو گئے تھے۔ ان میں انسانی آبادی بس گئی تھی۔ دکانیں اور ہوٹل کھل گئے تھے۔ کالج کے میدان کے کچھ پیڑوں میں شاخیں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ اس کے برآمدے اور لان میں نظر آنے والے سارے چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے اپنے ٹیچروں کا سامنا نہیں کیا۔ میں گھر لوٹا تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ فریدہ پھر سے بیمار ہے۔ میری ماں نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی مر جائے گی۔ اب تو اس کے سسرال والے بھی اسے لینے نہیں آتے۔ میں نے چپ چاپ اپنے لقمے زہر مار کیے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں رات بھر بستر پر کروٹ بدلتا رہا اور دوسرے دن صبح فریدہ کے گھر جا دھمکا۔ فریدہ ایک تختہ پوش پر پڑی بخار سے پھک رہی تھی۔ اس کی چوتھی بچی اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی چارپائی پر دھوپ کے ٹکڑے کے اندر پڑی ہاتھ پیر پھینک رہی تھی۔ اپنی بچیوں سے نہیں کہو گی کہ تمہارے ماما آئے ہیں؟ میں نے اس کی چوتھی بچی کو اپنی شہادت کی انگلی دیتے ہوئے کہا، جسے اس نے فوراً اپنی منحنی انگلیوں سے تھام کر چوسنا شروع کر دیا۔ کیا واقعی تم ان کے ماما ہو؟ فریدہ نے شوخی کے ساتھ کہا۔ وہ اپنی آواز کی نقاہت کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو فریدہ، میں نے اس کا داہنا ہاتھ جو بالکل ہڈی ہو رہا تھا اور کافی گرم تھا اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اب لائگیشن کروا لو، بہت درد ہوتا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں کے حلقوں کے اندر سے میری طرف تاکتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو تم قسطوں میں مر رہی ہو اس سے میں خوش ہوں۔ میں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، کیا اتنی ساری بچیوں سے تمہارے شوہر کا جی نہیں بھرتا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب تو ماشاءاللہ اچھی نوکری بھی ہے تمہاری۔ میں تم سے تھک گیا ہوں، میں نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، بالکل ہی احمق، ضدی اور بے حس لڑکی ہو۔ میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا۔ خدا کے لیے نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے پتا ہے تم کس طرح کے لڑکے ہو، تم کچھ بھی کر گزرو گے۔ اطمینان رکھو، اب کہ ضرور لڑکا ہوگا اور سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا اب بھی تمہارا زچگی کا ارادہ ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا تم کبھی آئینہ نہیں دیکھتی؟ تمہارے پاس ہڈیوں کے علاوہ اور کیا بچا ہے فریدہ؟ خدا سے دعا مانگو، گرچہ مجھے ڈر ہے تم خدا میں بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے۔ اس نے کہا، میرا دل کہہ رہا ہے اس بار ضرور لڑکا ہوگا۔ میرے سسرال میں پچھلے 20 برس سے کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ فریدہ، میں اپنے الفاظ چبا رہا تھا۔ کاش میں تمہیں کسی طرح روک سکتا۔ میرے خدا، کیا اتنی بڑی دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو تمہیں سمجھائے، تمہارے شوہر کو سمجھائے؟ یہ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ تم نے خدا کا نام لیا تو مجھے اچھا لگا۔ وہ مسکرائی۔ اب تو گھنٹی پر گیلی لکڑی کا پڑنا بھی بند ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک فجائیہ کلمہ ہے یا جو بھی سمجھو، میں نے جواب دیا، اور خدا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تم اس میں ٹانگ اڑانے والی کون ہوتی ہو؟ اور یہ لڑکا میرا ذاتی معاملہ ہے، وہ بولی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس میں ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہو۔ نہیں، یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا، اب یہ انسانیت کا معاملہ بن چکا ہے۔ میں نے سنا ہے ڈاکٹروں نے مزید زچگی سے منع کیا ہے، اس سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کتنا جانتے ہیں؟ فریدہ پلیز، میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہ بے وقوفی نہیں کرنے دوں گا۔ تم رو رہے ہو؟ فریدہ نے اپنی ملجھائی ہوئی انگلیوں سے میرے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا۔
میں نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے خبری میں نکل آئے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو تم اس زچگی سے باز آؤ گی۔ میرے پیٹ میں بچہ آ چکا ہے ندیم، اس کی آواز آئی اور میں بھونچکا سا اپنی جگہ بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرا بنگلور تبادلہ ہونے والا تھا۔ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر رہا تھا جب مجھے خبر ملی کہ نانا کی طبیعت کچھ علیل ہے۔ میں کئی مہینوں سے نانا کے گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے فوراً چھٹی کی درخواست دی اور ٹرین میں بیٹھ کر نانا کے گھر چل پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں یہاں کئی سالوں بعد آ رہا تھا، مگر یہ قصبہ، جانے کیوں جب بھی میں یہاں آتا مجھے ایسا لگتا جیسے یہاں آتے ہی گھڑی کے کانٹے سست ہو گئے ہوں۔ اس میں کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ اس کے اسٹیشن میں مسافروں کے لیے ایک سائبان بن گیا تھا، جبکہ خود ہمارا چھوٹا سا شہر میلوں تک پھیل گیا تھا۔ اس میں کئی شاپنگ مال اور فلائی اوور بن گئے تھے۔ نانا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے، مگر ان کی نقاہت پیری کے سبب زیادہ تھی۔ جاڑے میں ان کے ساتھ ایسا ایک دو بار ہو جایا کرتا۔ اماں کو میکے پہنچا کر ابا واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ پروموشن کے بعد ان کے اوپر آفس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تو ایسا گبرو جوان نکلے گا، نانا نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل میرا قد اور کاٹھی وہی تھا، مگر ایک تو وہ بہت دنوں بعد مجھے دیکھ رہے تھے، دوسرے نہ صرف میرے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بدل چکا تھا بلکہ ذمہ داریوں نے میرے اندر ایک سنجیدگی اور دھیما پن ڈال دیا تھا۔ بھائی عصمت، اب اپنے ندیم کے لیے لڑکی ڈھونڈ ہی لو، آپ ہی کچھ کیجیے، اماں نے میری طرف شوخی سے تاکتے ہوئے کہا، ورنہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت لڑکیوں کے بیچ کام کرتے ہیں جناب۔ ہاں، بس یہی سمجھ لیجئے کہ لڑکا اپنے ہاتھ سے نکل گیا، میں نے جواب دیا۔ اور کال سینٹر میں اتنی ڈھیر ساری لڑکیاں ساتھ کام کرتی ہیں کہ لڑکی کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ نانا کے گھر کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی۔ کوچوان کے مر جانے کے بعد گھوڑے بھی بیچ دیے گئے تھے۔ صرف ان کا بوسیدہ تانگا اپنی کمانیوں پر کھڑا دھول کھا رہا تھا۔ اسے کبوتروں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ اس کے پہیے استبل کی دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ میں نے ایک کارندے سے اس کی زنگ خوردہ سائیکل مستعار لی اور باہر نکل گیا۔ یہاں چاروں طرف سرسوں کے کھیت بکھرے پڑے تھے، جگہ جگہ نہروں میں پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہاں کا آسمان کتنا وسیع اور نیلا تھا۔ ہمارے اپنے شہر کے مقابلے میں یہاں کی زمین بھی کافی ناہموار تھی، وہاں کی طرح نہیں کہ جہاں بھی جاؤ وہی جگہ لگے۔ شام کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ میں سائیکل پر واپس لوٹ رہا تھا جب موبائل کی گھنٹی بجی۔ یہ ابا تھے۔ فریدہ کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور اسے بہت ہی نازک حالت میں اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر وقت سے قبل سیزرین آپریشن کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اگر نانا کی طبیعت ٹھیک ہو تو ماں واپس چلی آئے۔ میں پگڈنڈی پر سائیکل تھامے کھڑا اس خبر کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ نیچے ڈھلانوں سے ڈھول ڈھنگر لوٹ رہے تھے۔ ان کے پیروں سے اڑتی دھول میں سورج چھپ سا گیا تھا۔ میں تیز تیز پیڈل مارتا ہوا گھر واپس لوٹا اور ماں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ نانا نے ہمیں صبح کی گاڑی سے نکل جانے کے لیے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے ڈھارس دلایا۔ گرمی کا موسم آ رہا ہے اور بوڑھی ہڈیوں کے لیے گرمی سے اچھا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ ابھی سے میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا ہوں۔ مجھے لگا وہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا فریدہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عجیب ضدی لڑکی ہے۔ فرض کر لو اس بار بھی لڑکی ہوئی تو؟ نہیں، اس بار لڑکی نہیں ہوگی، میں نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اگر خدا واقعی موجود ہے تو فریدہ کے ساتھ وہ یہ بے انصافی نہیں کر سکتا۔ میں برا ہو سکتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا اور دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، مگر وہ تو صوم و صلات کی پابند لڑکی ہے، خدا کی خوشنودگی کا خاص خیال رکھتی ہے، اسے خدا کی ذات میں مکمل یقین ہے۔ اس بار لڑکا ہوگا اور سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ہاں، اس بار لڑکا ہوگا، میں نے برآمدے میں نکل کر آسمان میں چمکتے ستاروں کے سامنے اعلان کیا۔ میرا دل کہتا ہے یہ لڑکا ہوگا اور اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ فریدہ، یقین کرو، لڑکا ہی ہوگا، دوسرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر خدا ہے تو وہ انصاف پرور ہوگا، اور اگر خدا نہیں ہے تو بھی یہ لڑکا ہوگا، کیونکہ میرے دل کی ہر دھڑکن کی آواز ہے۔ اور اگر یہ لڑکا نہ ہوا تو فریدہ، تمہیں مر جانے کا پورا اختیار ہے۔ پھر تو تمہارے پاس جینے کا کوئی مقصد نہ بچے گا، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ خدا کا وجود نہیں۔ میں اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے دیکھا جادو کے پیڑ سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا میری طرف تاک رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا کیا۔ میں تمہیں پہچانتا ہوں، اس نے اپنائیت کے ساتھ میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹ کھولے۔ پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تمہاری آنکھیں اتنی غمگین نہ تھیں۔ مجھے یاد آ گیا، آپ نانا کے قانونی مشیر ہیں۔ ہاں، کچھ ویسا ہی۔
मैं लोगों के मामलात दूसरी तरह से सुलझाने में मदद देता हूँ। कैसे मामलात? किसी भी तरह के मामलात। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। इस वक्त तुम्हें मेरी सख्त ज़रूरत है। ये आप कैसे जान सकते हैं? और आप हमेशा इस पेड़ से लगे खड़े क्यों मिलते हैं? मुझसे सवाल मत करो। ये जादू का पेड़, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। तुम नहीं जानते ये क्या नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया और बरामदे पर चलते हुए नाना के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पीछे पीछे नाना के कमरे में दाखिल हुआ था। नाना अपने बिस्तर पर लेटे टेबल लैंप की रोशनी में काश्तकारी की एक किताब का मुताला कर रहे थे। आपका कानूनी मुशीर कहाँ गया? मैंने पूछा। कैसा कानूनी मुशीर? नाना ने किताब बिस्तर पर रखते हुए कहा। मेरा वकील तो शहर में रहता है, यहाँ उसका क्या काम? तो फिर वो कौन था? मैं अल्फाज अदा करते करते रुक गया। नाना ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं उनके बिस्तर पर बैठ गया। टेबल लैंप के पर्दे से छन छन कर आती रोशनी में वो ऐनक के अंदर से मेरी आंखों के अंदर ताक रहे थे। तुम फरीदा से बहुत प्यार करते हो, उन्होंने मेरा सर सीने से लगाते हुए कहा, और मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे बालों को सहलाते रहे। प्यार अच्छी चीज़ है, वो कह रहे थे। ये उनसे पूछो जिन्होंने प्यार नहीं किया या जो प्यार से महरूम रहे, मगर शायद उन्हें भी ये इल्म न हो कि उन्होंने क्या खोया है। मैं नाना के कमरे से वापस लौट रहा था जब मैंने जादू के पेड़ को देखा। उसमें जुगनू के झुंड उतर रहे थे और एक अजीब तरह की रोशनी उसकी शाखों और टहनियों से मुतरश्शा हो रही थी। ऐसी रोशनी जिसे मैंने हमेशा फरीदा की आंखों से निकलते देखा था। हाँ, मैंने जादू के पेड़ पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। मैं एतमाद के साथ कह सकता हूँ वो लड़का होगा। मेरी फरीदा को इस बार यकीनन लड़का होगा। मैं अपनी बंद आंखों से अभी से एक सेहतमंद बच्चे को अपनी रोशन आंखें खोलते देख रहा था। मैं गहरी नींद में था जब मोबाइल की घंटी बजी। ये अब्बा थे। फरीदा के लड़का हुआ था, मगर फरीदा की हालत अब भी नाजुक थी। वो अभी खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती थी। मैं गहरी नींद में था जब मोबाइल की घंटी बजी। ये अब्बा थे। हम छोटी ट्रेन में सवार हो रहे थे जब हमें फरीदा की मौत की इत्तला मिली। सूरज सर पर आ चुका था जब हमने ट्रेन बदली और सारा दिन सफ़र करते रहे। रात के 11 बजे हमारे शहर के स्टेशन में अब्बा हमारे मुंतज़िर थे। असर की नमाज के बाद फरीदा दफना दी गई थी। माँ बार बार मेरी आंखों की तरफ ताक रही थी। हम उस रात खाना खाए बगैर बिस्तरों में चले गए। सारी रात मैं खुली आंखों से छत की तरफ ताकता रहा। सुबह की अजान के बाद अचानक मेरी आंख लग गई। मैं बहुत देर से सोकर उठा था। मैंने गुस्ल किया, कुर्ता पाजामा पहना और अब्बा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर, अब्बा उसकी सर्विस करवा चुके थे, कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ा जो शहर के आखिरी सिरे पर वाक़ था। फरीदा की ताज़ा कब्र शबनम से गीली हो रही थी। उसकी मिट्टी पर चिड़ियों के पंजों के निशानात थे। हम दोनों ने फातिहा पढ़ा। फिर अब्बा दूसरी कब्रों की तरफ फातिहा पढ़ने निकल गए, या शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैं अपनी जगह खड़ा फरीदा की कब्र की तरफ ताकता रहा। इत्मीनान रखो, मुझे फरीदा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आपके ज़रूर लड़का होगा और सारा मामला ठीक हो जाएगा। मैंने आंसू गिराए, ना आहें भरीं। शायद बरसों से मैं फरीदा की इस मौत के लिए खुद को तैयार करता आ रहा था। चलो घर चलते हैं, मुझे अब्बा की थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने लौटते वक्त आखिरी बार फरीदा की कब्र पर नज़र डाली। मुझे ऐसा लगा जैसे फरीदा कब्र के अंदर लेटे लेटे अपनी रोशन आंखों से मेरी तरफ ताक रही हो। अब्बा को घर के सामने उतार कर मैं शहर से बाहर चला गया और सूरज डूबने तक मोटरसाइकिल को बेमकसद सा वीरानों में दौड़ाता फिरा। दूसरे दिन मैं फरीदा के ससुराल गया। वही बंजर सा बगैर पेड़ पौधों वाला कठोर आंगन, वही दरवाज़ों पर झूलते गलीस पर्दे, गमले, चिलमचियाँ, पेड़े, सुतूनों से बंधी बकरियाँ। घर में दूसरे दिन चहारूम की तैयारी हो रही थी। हर तरफ मेहमान और मुफ्त खोरे भरे पड़े थे। मुर्गी फरोशों के चेहरों पर गम के बादल तो छाए हुए थे, मगर उन बादलों के पीछे औलादे नरीना की खुशी का सूरज भी चमक रहा था। फरीदा का 2 दिन का लड़का अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं उसके सामने बैठा उसके मालिश किए हुए बदन और तेल से चिपचिपाए हुए चेहरे की तरफ ताकने लगा, जिस पर कालक का एक बड़ा सा टीका दमक रहा था। यह चेहरा फरीदा का न था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल फरीदा की आंखों की नकल थीं, उन्हीं की तरह बड़ी बड़ी और रोशन। वो सीधे मेरी आंखों में बेबाकी से ताक रही थीं। इस तरह मेरी तरफ मत देखो, मैंने उन रोशन आंखों से कहा। तुम हमेशा की एक ज़िद्दी और अहमक लड़की हो। लेकिन मैंने क्या कहा था, सब मामला ठीक हो जाएगा। फरीदा अपनी रोशन आंखों से मेरी तरफ ताकते हुए बोली। मैं जीत गई ना? हाँ, तुम जीत गई फरीदा, क्योंकि तुम लड़कियां हारना जानती हो। मैंने झुककर बच्चे की पेशानी को चूमते हुए कहा। और मैं हार गया, क्योंकि हम लड़कों को शिकस्त खाना नहीं आता। जाड़े का खात्मा हो चुका था। मैं ट्रेन की खिड़की के सामने बैठा
پیچھے کی طرف شتابی سے بھاگتے درختوں کی طرف تاک رہا تھا جن کے پتوں کی سرخ اور زرد رنگت خزاں کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی، جب میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے طالب علم نے، جو بہت دیر سے میری طرف غور سے تاک رہا تھا، میری طرف جھک کر کہا، سر آپ اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا واقعی؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا اس دنیا میں غمگین ہونے کے لائق کچھ ہے؟